آیت نمبر 198 سے آج کا درس ہمارا شروع ہوگا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فضل سے مراد یہاں پر روزی ہے، تجارت ہے، کہ دوران حج اصل میں پیچھے بیان ہوا تھا نا کہ جب تم احرام باندھ لو تو لا رفث نہیں ہے، یعنی اگر کوئی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو احرام باندھ لینے کے بعد اب ہم بستری وغیرہ یا اس کے متعلق کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو، اب گناہوں پر ڈرنا شروع کر دو، اب رونے والی کیفیت بناؤ، اب لرزہ برانداز ہو، قدم لرزیدہ ہونے چاہیے، اور فسوق ولا جدال، جھگڑا بھی نہیں ہے، بحث بھی نہیں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی جب احرام باندھ لیا، تو یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ بحث بھی نہیں کر سکتے اور تکرار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کاروبار کر سکتے ہیں؟ چونکہ اس دور میں بزنس بہت ہوتا تھا، بلکہ میں نے عرض کیا نا کہ حج بن ہی بزنس گیا تھا، وہ بس ایک میلہ بن گیا تھا، وہ عکاظ کا میلہ سج جاتا، آؤٹ سائڈر آ جاتے، مال تجارت لے آتے، یہاں پہ بیچتے، نیا مال خرید کر لے جاتے۔ تو یہ حکم کے بعد ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ کیا بالکل کاروبار ہی نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا نہیں کر سکتے ہیں۔ لا فسوق ولا جدال ہے، جھگڑا نہیں ہے، بحث تکرار نہیں ہے، لیکن بزنس جائز، بزنس ایسا کاروبار جس سے امور حج ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے حاجی کے لیے۔ آپ پاکستان سے جا رہے ہیں، کوئی جائز چیز یہاں سے لے جا سکتے ہیں، وہاں سے کوئی جائز چیز لا سکتے ہیں۔ تو جائز کا میں لفظ بار بار اس لیے بول رہا ہوں، ہم لوگ سگریٹ لے جاتے ہیں، بہت لوگ وہ سگریٹ پورا وہ بڑا پیک لے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے نا۔ تو اپنے عمرے کے سفر میں، حج کے سفر میں اس طرح کی چیزیں نہیں لے جانی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر اللہ نے فرمایا تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ رب کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد رزق ہے، روزی ہے۔ تو رزق جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دولت عطا فرماتا ہے نا، بنیادی طور پر یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہے فضل، اس کی رحمت، اس کی نعمت ہے، اس کی عطا ہے۔ اس میں اگر کوئی خرابی آتی ہے تو وہ ہماری وجہ سے آتی ہے۔ رزق تو ہمارے حصہ کا تھا، وہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اتنا اس کے حصہ کا ہے، ہم نے اس کو کسی غلط ذریعہ سے حاصل کیا تو اس میں خرابی آ گئی۔ یہ خرابی ہماری کوتاہی سے آئی ہے۔ یا پھر رزق مل گیا، پاکیزہ رزق مل گیا، دولت مل گئی، اب خرچ کرنے کے معاملہ میں ہم نے کسی غلط جگہ پر خرچ کر دیا تو اب اس میں خرابی آ گئی۔ غلط جگہ پر خرچ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور فضول خرچی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسراف، فضول خرچی جو ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو جب خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر والے مواقع سب کو نصیب فرمائے، بچوں کی خوشیاں سب کو عطا فرمائے، تو بڑا خیال رکھیں اس موقع پر کہ یہ رزق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اگر وافر ہے تو اللہ کی عطا ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح خرچ کیا جائے، اور اس کی ناشکری کیا ہے؟ اس کو بیجا خرچ کیا جائے، فضول خرچ کیا جائے۔ خیر کے کام میں جتنا بھی خرچ کر لو گے وہ فضول نہیں ہے، اور فضول کام میں جتنا بھی خرچ کر لو گے اس میں خیر نہیں ہے۔ فضول کام میں جو چاہو خرچ کر لو، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں۔ یہ مقولہ ہے عرب کا، لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کے خرچ میں کوئی فضول نہیں ہے، کچھ بھی فضول خرچی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں اسراف سے بھی بچائے، ہمیں کنجوسی سے بھی بچائے، اور صحیح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھے معاشی معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی امیر ہے،
متوسط ہے، غریب ہے، بہت سارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم غلط جگہ پر خرچ کر کے خود کو اپنی معاشی معاملات کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلانی تھی وہ یہ تھی کہ رزق کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے، فضل ہے یہ، اس میں خرابی آئے گی ہماری غلطی سے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے آگے بیان ہوا اور جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے۔ تو پہلے لوگ جب حج کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات لوگوں کو بھول گئی تھیں، میدان عرفات میں جاتے تھے۔ اچھا، میدان عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور ان کو آ کر مناسک حج بتائے کہ ایسے ایسے حج کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا عارف تو، میں نے جان لیا، جو آپ نے بتایا میں جان گیا۔ اب اسی سے وہ میدان عرفات بن گیا، تو مقام وہ تھا اس لیے میدان عرفات۔ تو میدان عرفات بہت بابرکت جگہ ہے۔ جب حاجی وہاں پر حج حاضر ہوتا ہے، حج کے دنوں میں جب حاجی حاضر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ بہت بابرکت جگہ اور بہت بابرکت دن ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے؟ یہ کہتے چونکہ ہم متولی ہیں، ہم حرم کے ذمہ داران ہیں، یہاں پر ہم پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو، ان کی رہائش کا انتظام کرتے، تو ہم ہیں یہاں کے متولی، تو ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہاں پر عرفات میں نہ جاتے، اور ایک ان کی یہ خطا ہوتی تھی کہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، دوسرا یہ تذکرے کرتے اپنے آباء و اجداد کے، اپنے بڑوں کے تذکرے کرتے، اللہ کا ذکر نہ کرتے، اللہ کو یاد ہی نہ کرتے، اپنا خاندانی نسب اور اپنے آباء و اجداد، ان کے کارنامے، ان کے قصیدے یہی پڑھتے رہتے۔ تو ان کو یہاں پر ان کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب تم عرفات سے مزدلفہ میں واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ یہ بالخصوص انہیں کہا گیا جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہیں، ہم تو حرم کے باسی ہیں، تو ہم بھی عام لوگوں کی طرح عرفات میں جائیں، ہمارے تو تھوڑے سے ہم وی آئی پی ہیں نا تھوڑے سے۔ تو طبقاتی نظام کے اسلام کے خلاف ہے، سخت خلاف۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایام تشریق میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا آج سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے اب بھی، چونکہ عربی بڑی حسین زبان ہے، جتنی بھی دیگر زبانیں ہیں عربی کے سامنے نہایت مختصر ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، ہماری بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں، بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنی کیفیت کو، اپنی حالت کو بیان کرنا چاہیں تو ہمارے پاس مناسب الفاظ نہیں ہوتے۔ عام طور پر ہم اپنی بہت ساری حالتوں کو ایک ہی لفظ میں بیان کر دیتے ہیں، اپنی طبیعت کے بہت سارے انداز کو ایک ہی لفظ سے بیان کرتے ہیں، جی طبیعت ٹھیک نہیں۔ عرب لوگ جو تھے وہ اپنی ہر کیفیت کے لیے الگ لفظ بیان کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے ہم جیسے اپنا معافی ضمیر، ہمارے پاس خوبصورت بہترین الفاظ ہیں، جیسے ہم بیان کرتے ہیں غیر عربی لوگ ایسے بیان کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گونگے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تو لفظ ہی نہیں ہوتے۔ تو ان کے پاس لفظ بہت زیادہ ہوتے تھے اظہار کے لیے، تو اس لیے وہ غیر عربی لوگوں کو گونگا کہتے تھے۔ عجمی گونگے کو کہا جاتا ہے، تو کہہ رہے تھے جو غیر عربی وہ عجمی ہیں، اور غیر عربیوں کو وہ کم تر سمجھتے تھے۔ اسی طرح دنیا میں جیسے دور جاہلیت میں
کالے رنگ والوں کو کم تر سمجھا جاتا تھا، ایسے ہی آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت دنیا بدل گئی، ہم 21ویں صدی میں آ گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ آج بھی یوکرین میں کہا جاتا ہے کہ بھئی جو کالا ہے اس کو پیدل چل کے جانا چاہیے بارڈر کی طرف۔ یہ وائرل ہوئے اس طرح کے واقعات۔ آج بھی یہ طبقاتی نظام ان لوگوں کے ہاں موجود ہے جو ہمیں تانا دیتے ہیں، جو اسلام کی بنیادوں پر تانے کرتے ہیں، ان کے پاس آج بھی یہ سسٹم موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کالے پر کسی گورے کی کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کی کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں فضیلت ہے تو اس کی ہے جو اللہ کے نزدیک فضیلت والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو نیکی والا ہے، تو یہی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی طبقاتی نظام کے خلاف یہ بات ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو حرم کے لوگوں کو کہا گیا تم بھی وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ یہ نہ سمجھو تم حرم کے باسی ہو اور تمہیں بخشش کی ضرورت نہیں، تمہیں بھی ضرورت ہے۔ جیسے دوسرے لوگ دور دور سے آ کر رو رہے ہوتے ہیں، رب کو منا رہے ہوتے ہیں، تم بھی مناؤ۔ جیسے ان سے خطائیں ہوتی ہیں تم سے بھی ہو سکتی ہیں، خود کو فوق نہ سمجھو، بہتر نہ سمجھو لوگوں سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم حج کی عبادات مکمل کر چکو تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب یہ پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ باپ دادا کا ذکر نہ کرو۔ وہ حج کے بعد بیٹھ جاتے مختلف قبیلوں کے لوگ اور اپنے اپنے خاندان کی، اپنے اپنے قبیلے کی مجلس سجا لیتے اور قصائد پڑھنے شروع کر دیتے، شعراء قصیدے پڑھتے اور خطابات کرتے، لیکن مضمون کیا ہوتا؟ اپنا خاندان، اپنے آبا، اپنے بڑے۔ فرمایا نہیں، ان کا ذکر نہ کرو، جس رب نے تمہیں سب کچھ دیا اس کا ذکر کرو۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، بزرگوں کا بڑا اپنا انداز ہوتا ہے بات سمجھانے کا۔ کہتے کہ چیونٹی ایک ورق پر سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ کوئی لکھ رہا ہے، ورق پر لکھا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کیا خوبصورت قلم ہے، کیا شاندار قلم ہے کہ اس قلم کی نوک سے اتنی حسین لکھائی لکھی جا رہی ہے۔ ایک اور چیونٹی تھی، وہ بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی نہیں، کمال قلم کا نہیں ہے، قلم کو پکڑنے والی انگلیوں کا ہے۔ انگلیاں پکڑیں گی تو قلم چلے گا نا، تو قلم کا کمال نہیں ہے۔ ایک اور چیونٹی تھی، اس نے ان کی باتوں کو سن لیا، وہ کہنے لگی نہیں، انگلیوں کا بھی کمال نہیں ہے، کمال اس ہاتھ کا ہے جس کی گرفت میں انگلیاں کام کر رہی ہیں۔ یہ بات لکھنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہماری نظر جیسے ہماری سوچ ہوگی ویسے ہماری نظر ہوگی۔ اگر ہماری سوچ محدود ہوگی تو ہم ظاہر کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے، یہ کر رہا ہے، اس نے کیا، اس نے ویسا کیا۔ اور اگر ہماری نظر میں حقیقت ہوگی تو ہم جان لیں گے جو کچھ بھی ہوا ہے سب اس مسبب الاسباب کا کرم ہے، پھر نگاہ رب العالمین کی طرف ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم عبادتیں کر لو نا، اب اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہ کرو، اسی رب کا ذکر کرو جس نے تمہیں توفیق دی۔ کروڑوں مسلمان ترستے ہیں جن راہوں پہ تم ان راہوں پہ چلے، لاکھوں مسلمان اسباب ہونے کے باوجود جہاں کی حاضری نہ دے سکے تم نے حاضری دے لی، تم یہاں پر آ گئے، تمہیں توفیق مل گئی۔ اب پھر اسی رب کا شکر کرو، اسی کا ذکر کرو، اسی سے مناجات کرو کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ معاف کر دے۔ فرمایا پھر جب تم حج کی عبادات مکمل کر چکو تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ پھر جب دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے ہوئے دنیا مانگتے ہیں۔ دنیا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی دنیا مانگنا کہ آخرت کی پرواہ نہ ہو، یہ محمود نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ بڑا اہم جملہ ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
آخرت مانگی ہی نہیں رب سے. سارا پروگرام ترتیب ہی دنیا کے لیے دیا تو رب دنیا دیتا رہا. نماز میں بھی دنیا کی فکر رہی, مسجد میں آئے تو بھی دنیا کے لیے آئے, دعا کروائی تو بھی دنیا کے لیے ہی کروائی. کوئی حرج نہیں اب دنیا مانگنے میں, مانگیں. رب کہتا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی جوتی کا تسمہ بھی رب سے مانگو, اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی اس سے مانگو, ادنا سے ادنا چیز بھی اس سے مانگو. یہ وہ بارگاہ ہے, رب کبھی بھی یہ نہیں کہے گا بندے کل بھی مانگا تھا پھر کیوں مانگا. جتنا زیادہ مانگو گے اتنا میرا رب خوش ہوتا ہے, اتنا زیادہ وہ عطا فرماتا ہے. لیکن صرف دنیا نہیں مانگنی, آخرت بھی مانگنی ہے. اچھا, یہ صرف دنیا مانگنے والوں کا یہاں پر ذکر ہوا, تو پھر اس کے بعد اگلی ہی آیت میں بتا دیا گیا ہاں دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. کیسے مانگنا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو دعا ہم ہر دعا میں اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگی, نہیں بھی یاد تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ دعا ہمیں سکھائی گئی. حضور علیہ السلام نے اس کو بڑا پسند فرمایا, اس دعا کو بہت پسند فرمایا, بڑی اس کی تعریف فرمائی اس دعا کی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت تھی, حضور جب طواف فرماتے مختلف دعائیں پڑھتے, لیکن جب رکن یمانی سے رکن اسود تک, حجر اسود تک آتے تو اب یہی دعا پڑھتے تھے. اللہ کریم آپ کو لے جائے حرم شریف میں, مجھ گناہگار کو بھی لے جائے, اور وہ ماحول ہم دیکھیں کہ وہاں اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں اس کو یاد کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, مختلف دعائیں پڑھ رہے ہیں. کوئی کلمہ شریف پڑھ رہا ہے, کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے, لیکن اس مقام پر آ کر سبھی یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا, اس کے ساتھ اور بھی کر لیتے ہیں, اور بھی اضافہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ, حرج نہیں ہے, لیکن جو قرآن کریم میں دعا گئی وہ زیادہ سٹرونگ ہے, وہ زیادہ مضبوط ہے, اس کی فضیلت زیادہ. اتنا ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر, اس کو بار بار پڑھتے رہیں. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما, اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. سبحان اللہ, دنیا بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی. دنیا کی اچھائیاں خوبیاں کیا ہیں؟ دنیا کی بھلائی سے مراد ہے عافیت, عافیت سے زندگی گزر جائے, نیک زوجہ, علم, عبادت, پاکیزہ مال, نیک اولاد, صحت, دشمنوں پر فتح, نیک لوگوں کی رفاقت اور اسلام پر ثابت قدمی. دنیا کی خوبیوں میں بڑی یہ خوبیاں ہیں, اللہ سے مانگنی چاہیے. اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ جنت, برے حساب اور محشر کے خوف سے سلامتی, حور عین اور دیدار الہی کی لذت. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اچھا, یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بس اللہ کی عبادت کریں, اس سے مانگیں کچھ نہ, خلوص کے ساتھ صرف اس کی رضا کے لیے اس سے مانگیں. یہ مانگنا, یہ تو پھر آپ وہ کر رہے ہیں, بدلہ مانگ رہے ہیں, بدلہ کر رہے ہیں, تو یہ غلط نظریہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے, صحابہ کو دعاؤں کی تلقین کیا کرتے تھے, سکھایا کرتے تھے, بلکہ جنت مانگنے کی دعا حضور علیہ السلام صحابہ کو سکھاتے تھے. یہ مانگو اللہ سے. فرمایا جنت کے درجات سب سے بہترین مقام فردوس, اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. تو ہم حضور سے زیادہ مخلص ہو گئے, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کو کسی معاوضے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بندوں کی یہ شان نہیں ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہی, اور اگر یہ سمجھیں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں, ہمیں جنت نہیں چاہیے, تو جنت تو مقام رضا ہے. جن کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی جنت انہی کو ملے گی. اس لیے یہ نظریہ غلط ہے, یہ کچھ لوگوں نے ایسے شامل کر دیا. ہاں, کچھ مخلصین ہوتے ہیں جو قرب الہی کی لذتوں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی اور چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. ہاں, ان کی خاص کیفیات ہوتی ہیں. بہرحال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی جنت کی دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے غلاموں کو سکھایا کرتے تھے.
اس سے آگے ارشاد ہے یہ وہ لوگ ہیں یعنی جنہوں نے دنیا بھی مانگی آخرت بھی مانگی اللہ سے، ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔